نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب سفر کرو تم فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں، فتبینوا تو تحقیق کر لیا کرو، یعنی اللہ کے راستے کا سفر سنبھل کر ہونا چاہیے، خصوصاً جب جنگ کا موقع ہو تو ایسے اقدامات نہیں کرنے چاہیے جس میں فائدے کی بجائے نقصان ہو۔ ولا تقولوا، اور نہ تم کہو، کس کو؟ لمن القا، اس کو جو ڈالے، کیا؟ الیکم السلام، تمہاری طرف سلام، یعنی جو شخص تم کو سلام کرے اسے یہ مت کہو، کیا؟ لست مؤمنا، کہ تم مومن نہیں ہو۔ اس آیت کے پیچھے ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قبیلہ جہینہ کی طرف بھیجا، ہم نے الصبح ان پر حملہ کر دیا اور انہیں شکست دی، اور میں اور ایک انصاری ان کے ایک آدمی سے ملے۔ جب ہم نے اس پر قابو پا لیا تو اس نے لا الہ الا اللہ کہا۔ اب انصاری تو اس سے رک گیا کہ اب یہ شخص مسلم ہے تو میں اس کو مار نہیں سکتا، مگر میں نے نیزہ چلا دیا حتیٰ کہ وہ مر گیا۔ جب ہم واپس آئے تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے کہا، اسامہ، کیا تو نے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اسے قتل کیا؟ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے پناہ چاہنے کے لیے یہ لفظ بولے تھے، یعنی وہ سچا مسلمان نہیں تھا، صرف موت سے بچنا چاہتا تھا۔ آپ نے پھر فرمایا، کیا تو نے اسے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد قتل کیا؟ آپ نے یہ الفاظ کئی دفعہ دہرائے اور آپ دہراتے رہے، یہاں تک کہ میں نے خواہش کی کہ میں آج سے پہلے اسلام ہی نہ لایا ہوتا۔ بعض دوسری روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے حضرت اسامہ سے پوچھا، کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا کہ وہ محض اپنی جان بچانے کی خاطر لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے؟ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید نے بنی حدبہ کی جنگ میں کافروں کو مارنا شروع کیا، حالانکہ وہ کہہ رہے تھے، ہم نے دین بدلا، ہم نے دین بدلا۔ تو اس کا کیا معنی ہے؟ یعنی اب ہم کافر نہیں ہیں، مسلمان ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حال سنا کہ خالد نے اس کے باوجود مارا ہے جبکہ وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم نے دین بدل لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ، میں خالد کے اس کام سے بیزار ہوں، یعنی میں اس کی تائید نہیں کرتا۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مقتولوں کی دیت بھی بیت المال سے دی، کیونکہ آپ کے خیال میں وہ ناحق قتل ہو گئے تھے۔ مقداد بن اسود سے روایت ہے کہ میں نے آپ سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا دیکھیے کہ اگر میں کسی کافر سے لڑائی کروں اور وہ مجھ سے لڑائی کرے اور اپنی تلوار سے میرا ہاتھ کاٹ دے اور پھر مجھ سے بچ کر درخت کے پیچھے چلا جائے اور کہنے لگے میں نے اللہ کے لیے اسلام قبول کیا، تو اس بات کے بعد کیا میں اسے قتل کر سکتا ہوں؟ یعنی ایک شخص نے مقابلہ شروع کیا اور مقابلے میں میرا ہاتھ بھی کاٹ دیا اور پھر مجھے چھوڑ کر ایک درخت کے پیچھے جا کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا، تو کیا اس بات کے بعد میں اسے مار سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا، اسے مت قتل کرو۔ یعنی اگر مارتے مارتے بھی اس کو کچھ خیال آ جاتا ہے اور وہ اسلام کا دعویٰ کر دیتا ہے تو مت قتل کرو۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے میرا ہاتھ کاٹنے کے بعد ایسا کہا تھا، پھر بھی میں اسے قتل نہ کروں؟ آپ نے فرمایا، اسے مت قتل کرو، اگرچہ تجھے اس سے تکلیف پہنچی، یعنی خواہ تمہیں تکلیف بھی پہنچی پھر بھی قتل نہیں کرو، ورنہ وہ اس مقام پر آ جائے گا جو تیرے قتل کرنے سے پہلے تیرا مقام تھا، یعنی وہ ظالم تھا اور تم حق پر تھے، تو وہ حق پر ہو جائے گا،
اور اگر تو نے کلمہ اسلام کہنے کے بعد اسے قتل کیا تو تم اس کے مقام پہ آ جاؤ گے. اس کا کیا مقام تھا؟ پہلے کلمے سے کافر تھا، کیونکہ ہم نے پڑھا کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. اور آپ جانتے ہیں کہ جہنم میں ہمیشگی صرف کافروں کے لیے، ایمان والے سزا بھگتنے کے بعد وہاں سے نکال لیے جائیں گے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی انسانی جان کا قتل، اور خاص طور پر مسلمان کا قتل جبکہ وہ کلمہ کا اقرار کر چکا ہو، یہ ایک بہت بڑا جرم ہے. ایک حدیث میں آتا ہے زوال الدنیا اہون علی اللہ من قتل امرئ مسلم. پوری دنیا کا زوال اس سے کم تر ہے کہ ایک مسلمان کی جان کو قتل کیا جائے یا ختم کیا جائے. اس واقعے سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے، اور وہ کیا کہ شریعت کے احکامات ظاہر کے مطابق ہوتے ہیں. کسی بھی شخص کی نیت اور دل پر ہمیں کوئی اختیار نہیں. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ منافقین اگرچہ بعض ان میں سے دل سے پکے کافر تھے، لیکن صرف ظاہری اسلام کا دعویٰ کرتے، تو اس بنا پر ان سے اعراض برتا گیا، حتیٰ کہ انہوں نے اپنا کفر پوری طرح ثابت کر دیا جب ان کے قتل کا حکم ہوا. تو ایسا گمان جس کی کوئی ٹھوس دلیل نہ ہو، شرعی نقطہ نظر سے درست نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے واقعات کی پوری طرح چھان بین کا حکم دیا. اب آپ دیکھیں کہ یہاں سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ انسان کو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. جلد بازی کیا ہوتی ہے؟ حدیث میں آتا ہے جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے، العجلۃ من الشیطان. یہاں بھی آپ نے جو واقعہ سنا اس کے پیچھے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ انہوں نے جلد بازی میں قتل کیا. بغیر تحقیق کے جلدی کسی کے بارے میں فیصلہ سنا دینا عام طور پر بہت سی مشکلات پیدا کرتا ہے. عموماً کیا ہوتا ہے، ہم اخبار میں ایک خبر پڑھتے ہیں اور اس کی کوئی تحقیق نہیں کرتے، اس کی اصل حقیقت نہیں جانتے، اس کا دوسرا رخ نہیں جانتے، اور فوراً اس پہ تبصرہ شروع کر دیتے ہیں اور لوگوں کے بارے میں فتوے دینے لگتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ زندگی کے کچھ اور معاملات بھی محض جلد بازی کی وجہ سے بگڑتے ہیں. دین کے معاملات میں بھی جلد بازی درست نہیں، اور دنیاوی معاملات میں بھی جلد بازی نقصان دہ ہوتی. مثلا نماز پڑھنے کا ہی معاملہ ہے. اگر آپ نماز جلدی جلدی پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ کیا نتیجہ نکلے گا؟ وہ نماز ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین چوری نماز کی چوری ہے، کہ جس میں انسان رکوع اور سجدہ صحیح طرح ادا نہیں کرتا. یعنی اس کو چوری کہا گیا، اور چوری میں سے بھی بدترین چوری کہا گیا. اسی طرح اگر آپ روزہ وقت سے پہلے افطار کر لیتے ہیں تو پورے دن کی محنت آپ کی ضائع جائے گی، آپ کا روزہ نہیں ہوگا، آپ کو اس کے بدلے میں دوبارہ روزہ رکھنا ہوگا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں بسا اوقات جمعے کی نماز کے لیے لوگ جاتے ہیں اور اکثر ایکسیڈنٹ کرا کے واپس آتے ہیں. سب سے زیادہ ٹریفک کا رش اور آؤٹ آف کنٹرول معاملہ جمعے کے دن ہوتا ہے، جب سب لوگ نماز کے لیے جا رہے ہوتے ہیں اور اس میں ایک دوسرے سے پہلے نکلنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. جب بھی ہم کسی کام میں جلدی کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہمیں ایک خاص قسم کی ٹینشن ہوتی ہے، مینٹل سٹریس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اعضاء اور اعصاب جلدی تھک جاتے ہیں اور ہم میں کام کی صلاحیت بھی کم ہو جاتی. یعنی پریشر میں ہوتے ہیں نا، دباؤ کا شکار ہوتے ہیں. لوگوں کے بارے میں اوپینین قائم کرنے میں تو ہم بہت ہی جلدی کرتے ہیں. یعنی ایک شخص ساری زندگی کوئی اچھا کام کرے، اگر انسان ہونے کے ناطے کہیں پھسل جائے تو اس پر ہم فوراً ججمنٹ پاس کرتے ہیں. یعنی ہر چھوٹی بڑی بات میں اگر ہم اپنے آپ پہ غور کریں تو ہمارے بہت سارے جو ری ایکشنز ہوتے ہیں، اور خاص طور پر نیگیٹو ری ایکشنز، وہ جلد بازی کا نتیجہ ہوتے ہیں. مثلا طلاق کا ریٹ زیادہ کیوں ہے؟ اس کے پیچھے بھی کیا چیز ہے؟ جلد بازی میں ہوتا ہے نا فیصلہ، پھر عمر بھر پچھتاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر اوقات آپ اپنے بچوں پہ، نوکروں پہ، اور پھر شوہر پہ، اور پھر بعض اوقات والدین پہ، بہن بھائیوں پہ کب برستے ہیں، غصہ کرتے ہیں؟ جب آپ جلد بازی میں کوئی فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں.
یا آپ کو جلدی ہوتی، مجھے جلدی ہے، میرا وقت جا رہا ہے، اس نے یہ کیوں نہیں کیا، اس نے وہ کیوں نہیں کیا، اور اس میں سب سے بگاڑ لیتے ہیں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے، جلدی میں ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، اچھا پڑھتے پڑھتے وہ سمجھ نہیں آتی، پھر پیچھے جاتے ہیں، اور بعض اوقات ٹریفک میں ایسی جلد بازی کرتے ہیں کہ صحیح منزل پہ پہنچنے کی بجائے کہیں اور پہنچ جاتے ہیں. جلدی میں صحیح کام بھی غلط ہو جاتا ہے، اور اس آیت میں ہوا بھی تو یہی نا جو واقعہ آپ کو پیچھے سنایا گیا، اس میں یہی تو ہوا. اچھا جب ہم جلدی بولتے ہیں، تیز بولتے ہیں، دوسرے کو بات سمجھ نہیں آتی، پھر ہم دوبارہ بولتے ہیں، پھر جلدی کر جاتے ہیں، پھر سمجھ میں نہیں آتی بات. العجلۃ من الشیطان، کیونکہ سوچ سمجھ کر جب کوئی کام کیا جائے تو شیطان کو بیچ میں آنے کا موقع کم ملتا ہے. لیکن جب ہم جلدی میں ہوتے ہیں، آپ دیکھیں کہ جب ہم جلدی جلدی کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، تیز پانی پیئے، ایک ہی سانس میں سارا پی جائیں، کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ امتحان میں جلد بازی میں سوال پڑھتے ہیں کہ اور کیا اور کیا اور کیا، اور اس میں ایسی پریشانی ہوتی ہے کہ صحیح چیز بھی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں زندگی میں جن کے لیے ہمیں صبر اور انتظار کرنا ہی کرنا ہے، اور جب ہم صبر نہیں کرتے اور جلد بازی کرتے ہیں، پھر غلط فیصلے کرتے ہیں، پھر زندگی بھر بھگتتے ہیں. مثلا شادی کے معاملے میں انتظار بہت مشکل ہے، نوکری کے معاملے میں انتظار بہت مشکل ہے، بچے کی پیدائش کے موقع پر مائیں اتنی جلد بازی کرتی ہیں، اور اب بہت رواج ہو گیا انڈیوس کرانے کا کہ بس جلدی جان چھوٹ جائے. جلدی میں ہمارے ایڈرینل گلینڈز ایسے ہارمونز سیکریٹ کرتے ہیں جس سے ہارٹ بیٹ بڑھ جاتی ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ ہارٹ انڈر پریشر آ جاتا ہے اور نقصان ہوتا ہے، یعنی صحت کا بھی نقصان ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بسا اوقات جھوٹ منہ سے نکل جاتا ہے جلد بازی میں، نہیں بات سنی نہیں، پوری سمجھی نہیں، کسی کو فوراً فیصلہ کر دیا. کسی نے پوچھا یہ کام کیا تھا تو ہم کہتے نہیں ہم نے تو نہیں کیا، اور بعد میں خیال آتا نہیں وہ تو کیا تھا، اب یاد آیا کہ وہ تو ہوا تھا. یعنی جلد بازی کے نتیجے میں غصہ پیدا ہوتا ہے. جب ہم کوئی کام جلدی چاہتے ہیں تو پھر وہ ہوتا نہیں ہے تو اس سے اور زیادہ الجھتے ہیں اور غصے کا شکار ہوتے ہیں، اور غصے سے مزید اور بگڑتا ہے وہ کام اور نہیں ہوتا. صلہ پانے کے لیے، ریوارڈ پانے کے لیے بھی جلدی کرتے ہیں. ہم نے اچھا کام کیا، جلدی سے تعریف ملے، اگر نہیں ملی تو بیٹھ جائیں گے ڈاؤن ہو کے، آئندہ کے لیے سب ہوا نکل جائے گی، کچھ بھی کام نہیں کریں گے. آپ دیکھیں کہ اس جلد بازی کے نتیجے میں ہر شخص راتوں رات امیر بننے کی کوشش میں ہے کہ فوری دولت ہاتھ آ جائے، اور اسی وجہ سے پھر رشوت اور انفیئر مینز اور ناجائز اور حرام طریقوں کو اختیار کرنے میں بھی انسان اس کو بھی مائنڈ نہیں کرتا، ان طریقوں کو اختیار کرنے میں بھی جواز ڈھونڈ لیتا ہے. چھوٹی سی بیماری ہمیں ہوتی ہے، چھوٹی سی تکلیف ہوتی ہے، ہم اس میں صبر نہیں کرتے اور ہم فوراً چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی دوا لے لیں کہ جس سے فوری ریلیف ملے. اور ظاہر ہے کہ باڈی جب ایک دفعہ بیماری کی طرف چل پڑتی ہے تو اس کو واپس پلٹنے میں بھی کچھ ٹائم چاہیے اپنے نارمل روٹین آنے میں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ 1 منٹ کے اندر پھر ہم پہلے ہی کی طرح ہو جائیں، اور اس جلد بازی کے نتیجے میں مزید مرضوں اور بیماریوں کو دعوت دیتے ہیں. ہر چیز انسٹنٹ ہو گئی ہے نا، ہر چیز فوراً ہو جانی چاہیے. اچھا اسی طرح جنت کے لیے بھی ہم شارٹ کٹس کی تلاش میں ہیں، کرائیں کچھ نہیں، کوئی ایسا نسخہ، کوئی وظیفہ ہاتھ آ جائے یا کوئی منتر کہ جس سے فوری طور پر ہم جنت کے مستحق ہو جائیں، کوئی بزرگ ہماری سفارش کر دیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں فاستبقوا الخیرات کہا ہے کہ نیکیوں کے کام میں جلدی کرو، آگے بڑھو، اور یہی ایک چیز ہے جس میں ہم جلدی نہیں کرتے، باقی ہر چیز میں جلدی کرتے ہیں. نیکی میں بھی جلد بازی کا حکم نہیں ہے، یہ ذہن میں رہے. ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا حکم تو ہے، جیسے فاستبقوا الخیرات کی بات ہو رہی، لیکن نیکی میں بھی جلد بازی نہیں کہ بے سوچے سمجھے انسان کرنا شروع کر دے. مثلاً قرآن پاک کو بہت تیزی سے پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، 3 دن سے پہلے ختم کرنے سے منع کیا گیا ہے. نماز کو آہستہ آہستہ پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، قوموا للہ قانتین. اور ایک افسوسناک صورتحال جو ہمارے ملک میں پیدا ہو گئی ہے کہ تحقیق کا معاملہ جو ہے وہ وقت طلب ہوتا ہے، صبر چاہتا ہے، اور وہ جلد بازی میں نہیں ہو سکتا. بہت سے کام کرنے کے لیے انسٹنٹ طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن ریسرچ اور تحقیق اور انویسٹیگیشن کا کام جو ہے خصوصاً وقت طلب ہوتا ہے. علم حاصل کرنے کا کام وقت طلب ہوتا ہے. اس کے لیے کوئی نسخہ ابھی تک ایجاد نہیں ہوا کہ یہ کام فوری طور پر ہو جائیں، 1 دن میں ہو جائیں. اسی لیے یہاں پر جو لفظ آیا فتبینوا، ذرا ٹھہر جاؤ، ذرا انتظار کرو، انویسٹیگیٹ کر لو، معلوم کر لو، پھر کسی نتیجے پر پہنچو. اور خصوصاً دوسروں کو کافر قرار دینے میں تو ہم بہت ہی جلدی کرتے ہیں.
تو یہاں جس چیز سے روکا جا رہا ہے وہ یہی ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، اور تم کسی سلام کرنے والے کو یہ مت کہو کہ تم مومن نہیں ہو۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آیت ایک خاص کانٹیکسٹ سے متعلق ہے، اور اس میں خصوصی طور پر سفر کے اندر تحقیق کرنے کی بات کی گئی، کیونکہ سفر میں انسان بہت سی باتوں کو پہلے سے جانتا نہیں ہوتا، کسی چیز کا بیک گراؤنڈ نہیں سمجھتا، تو مخصوص حالات میں اور بھی صبر و تحمل کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سفر کے علاوہ باقی وقت میں نہیں، اس تحقیق کا حکم سفر کے علاوہ حضر کے لیے بھی ہے۔ اسی طرح جب ہم کسی کے اندر چھوٹا سا گناہ، چھوٹی سی غلطی دیکھ لیتے ہیں، یا کوئی ایون بڑا گناہ دیکھتے ہیں، تو فوری طور پر اس کو کافر قرار دینے لگتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، لا نکفر اہل القبلۃ بذنب، کہ جو ہمارے قبلے کو فالو کرتا ہے اس کو ہم کسی ایک گناہ کی وجہ سے کافر نہیں قرار دیتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تی جلد بازی کیوں، ایسا تم کیوں کرتے ہو؟ تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم دنیاوی فائدہ چاہتے ہو، دنیا کی زندگی کے فائدے کو چاہتے ہو۔ عرض کا معنی ہوتا ہے دنیا کا ساز و سامان، یعنی کافر کو مارنے میں جلدی اس لیے کر رہے ہو تاکہ تم اس کا مال غنیمت لوٹ سکو، تاکہ تم اس کے مال کے مالک بن سکو۔ اور پیچھے جن اسباب کا ہم نے ذکر کیا، تو جلد بازی کا اصل سبب بھی پھر دنیا کی محبت ہے، جلدی دنیا کو حاصل کرنا۔ فرمایا فَإِنَّ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ، تو اللہ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں۔ تم دنیا کے پیچھے جا رہے ہو، اللہ کے پاس اس سے کہیں زیادہ فائدے ہیں۔ مغانم مغنم سے ہے، غین نون میم اس کا روٹ ہے، غنم بکری کو کہتے ہیں۔ تو پہلے زمانے میں جو جنگیں ہوتی تھی، اس کے بعد جو مال مویشی ہوتے تھے دشمن کے، وہ عموماً ہاتھ لگتے تھے، کیونکہ مال کا ایک بڑا حصہ مویشی وغیرہ تھے، تو اسی لیے مال غنیمت کا اطلاق بھی پھر اسی پر ہوا۔ اور پھر ہر اس چیز کے لیے یہ لفظ بولا جانے لگا جو دشمن یا غیر دشمن سے حاصل ہو۔ تو مغانم سے مراد صرف مال غنیمت ہی نہیں بلکہ عام فائدے بھی مراد ہیں، کہ اللہ کے پاس بہت سے فائدے ہیں۔ کذالک کنتم من قبل، اسی طرح تھے تم اس سے پہلے۔ کس سے پہلے؟ اسلام سے پہلے تمہارا بھی یہی حال تھا۔ کیا حال تھا؟ کہ تم بھی کفر پر تھے، تمہیں بھی اسلام کا کچھ علم نہ تھا۔ فمن اللہ علیکم، تو اللہ نے تم پر احسان کیا۔ فتبینوا، تو تحقیق سے کام لو، معلوم کر لیا کرو۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کر رہے ہو خبر رکھنے والا ہے، یعنی تمہارے ہر عمل سے اللہ تعالی باخبر ہے۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، نہیں برابر ہو سکتے مومنوں میں سے بیٹھ رہنے والے بغیر کسی عذر کے، یعنی مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھ جاتے ہیں، والمجاہدون فی سبیل اللہ، اور وہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ، یہ ایک جیسے نہیں ہوا کرتے۔ قائدین قائد کی جمع ہے، قعادہ کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا، یہ قیام کی ضد ہے۔ قائد کہتے ہیں بہت کاہل اور بیٹھ رہنے والا انسان، اور متقاعد کہتے ہیں ریٹائرڈ شخص کو، جو کام کے بعد فارغ بیٹھ جائے۔ تو قائدین بیٹھ رہنے والے، اور اس کے برعکس مجاہدین جد و جہد اور سٹرگل کرنے والے۔ لیکن کیسی سٹرگل؟ اللہ کے راستے میں۔ کس کس چیز کے ساتھ؟ اپنے مال اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ فرمایا کہ ان دونوں کا معاملہ ایک جیسا نہیں۔ فضل اللہ المجاہدین، فضیلت دی ہے اللہ نے مجاہدوں کو،
کون سے مجاہد؟ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والے. کس پر فضیلت دی ہے؟ علی القاعدین، بیٹھ رہنے والوں پر. درجہ درجے میں. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ہر ایک سے اللہ نے اچھا وعدہ کر رکھا ہے کیونکہ دونوں ہی مومن ہیں. وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ، اور فضیلت دی اللہ نے مجاہدوں کو. علی القاعدین، بیٹھ رہنے والوں پر. اجرن عظیما، بہت بڑے اجر کی. درجات منہ، درجے ہیں اس کی طرف سے. ومغفرتن، اور بخشش ہے. ورحمتن، اور رحمت ہے. وکان اللہ غفور الرحیم، اور ہے اللہ غفور الرحیم. ان آیات میں بہت سے سبق ملتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جد و جہد کرنے والوں اور سٹرگل کرنے والوں کو بیٹھنے والوں پر فضیلت دی ہے. یہاں ایک لفظ استعمال ہوا ہے ضرر کا، اول الضرر. ضرر ضاد رے بدحالی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، خواہ اس کا تعلق انسان کے نفس سے ہو جیسے علم اور فضل وغیرہ کی کمی، خواہ بدن سے ہو جیسے کوئی آرگن یا کوئی عضو ناقص ہو، یا مال کی کمی وغیرہ سے. تو اول الضرر معذور لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ معذوری متعدد طریقوں سے ہو سکتی ہے. بات یہ ہے کہ یہاں دو طرح کے مومنوں کا ذکر ہے. ایک وہ مومن ہے جو فرائض کی سطح پہ جیتے ہیں، وہ اپنی روٹین کی زندگی بسر کرتے ہیں اور روز مرہ کے بس فرض پورے کر دیتے ہیں، نماز روزہ کر لیا اور بس. اور دوسرے وہ مومن ہوتے ہیں جو قربانی کی سطح پہ جیتے ہیں. وہ صرف فرائض نہیں ادا کرتے بلکہ آگے بڑھ کر اپنی جان اور اپنے مال کی قربانی کرتے ہیں، اپنا آرام قربان کرتے ہیں، اپنا مال لگاتے ہیں، اپنا وقت لگاتے ہیں. لہذا ان دونوں کے درمیان فرق ہوتا ہے. براء بن عازب کہتے ہیں کہ جب یہ آیت لا یستوی القاعدون من المؤمنین والی اتری تو آپ نے زید بن ثابت کو بلایا. انہوں نے یہ آیت لکھی کیونکہ وہ کاتب وحی تھے نا. اتنے میں ابن ام مکتوم آئے اور شکوہ کیا کہ میں تو اندھا ہوں، میرا کیا قصور کہ میں نہیں نکل سکتا اور میں بیٹھ رہوں. اس وقت اللہ تعالی نے غیر اول الضرر کے الفاظ نازل فرمائے. یعنی پہلے کیا تھا کہ بیٹھنے والے اور مجاہد برابر نہیں. تو ابن ام مکتوم چونکہ نابینا تھے، وہ کہنے لگے کہ میں کیا کروں، میں جان بوجھ کے تو نہیں بیٹھا ہوا، میں تو کچھ کرنا چاہتا ہوں لیکن اپنی اس معذوری کی وجہ سے نہیں کر پاتا. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ایگزمپٹ کر دیا کہ جو معذور ہیں ان کو ان کی نیت اور جذبے کا ہی اجر مل جائے گا، خواہ وہ نہ بھی نکلیں. لیکن جن کو کوئی معذوری نہیں، کوئی مجبوری نہیں، کوئی مشکل نہیں، پھر وہ بھلا جان بوجھ کر گھر بیٹھ رہے ہیں تو ان کی بات اور ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ اگرچہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کے عذر کو قبول کر لیا گیا، لیکن اس رخصت کے باوجود بھی ان کا جذبہ جہاد اتنا بلند تھا کہ نابینا ہونے کے باوجود آپ مشقت اٹھا کر بھی کئی غزوات میں شریک ہوئے. بلکہ ایک موقع پر آپ نے کہا کہ میں اور کچھ نہیں کر سکتا، وہاں جا کر صرف جھنڈا پکڑ کر کھڑا رہوں گا، مجھے آپ ساتھ لے چلیں. تو اصل بات تو جذبے کی ہوتی ہے. یہ معذوریاں اور مجبوریاں ان لوگوں کی راہ میں حائل نہیں ہوتی جو واقعی کچھ کرنا چاہتے ہیں. مصر کا ایک وزیر تعلیم تھا طٰہٰ حسین، جو نابینا تھا. وزیر تعلیم لیکن نابینا ہونے کے باوجود اس نے اعلیٰ درجے کی تعلیم حاصل کی، پی ایچ ڈی کی، اور پھر نہ صرف یہ کہ خود سیکھا بلکہ اپنی قوم کو سکھا ڈالا. اس کے بارے میں آتا ہے A blind man who enlightened Egypt، کہ خود بلائنڈ تھا لیکن اس نے ایجپٹ کو روشن کر دیا. کیونکہ اس کے دور میں، یعنی جب وہ منسٹر تھا تو اس کے دور میں لٹریسی ریٹ کہیں زیادہ بڑھ گیا، کیونکہ جس کے پاس شاید نعمت نہیں ہوتی اس کو نعمت کی قدر زیادہ ہوتی، اور وہ دوسروں کے لیے زیادہ بہتر مثال بنتا ہے جب وہ کام کرتا ہے.
تو وہ لوگ جو آنکھیں رکھتے ہوئے لا علم تھے، انہوں نے اس کی مثال کو دیکھ کر علم کا شوق اپنے اندر پیدا کیا. تو جب جذبے بڑے ہوتے ہیں تو یہ چھوٹی موٹی مجبوریاں جو ہیں، معذوری ہوتے ہوئے بھی انسان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتی. ایسے جو اولے ضرر تھے، معذور تھے، ان کے بارے میں حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس ہوئے اور مدینے کے قریب پہنچے تو فرمایا کہ مدینہ میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جب تم کوئی سفر کرتے ہو یا کوئی وادی طے کرتے ہو تو وہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں. صحابہ کرام نے پوچھا باوجود اس کے کہ وہ مدینہ میں ہے، یعنی ساتھ نہیں آئے پھر بھی ساتھ ہوتے ہیں؟ فرمایا ہاں، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں کسی عذر نے روک لیا، یعنی جن کا دل تو تڑپتا تھا لیکن مجبوری کی وجہ سے وہ ساتھ نہ جا سکے. تو پہلی بات کیا پتہ چلتی ہے کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ جو زندگی میں کچھ کر جاتے ہیں، اور دوسرے وہ جو صرف فرائض پورے کرتے ہیں تو دونوں مومن، نیکی تو پائیں گے لیکن آخرت میں دونوں کے درجات میں بہت بڑا فرق ہوگا. دوسری بات یہاں سے یہ پتہ چلتی ہے کہ جہاد فرض عین نہیں ہے اور اس کے کئی پہلو ہیں. معاشرے میں کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، جو جہاد پر جا ہی نہیں سکتے. اگر فرض عین ہوتا تو ان کو بھی نکلنا پڑتا. اور پھر یہ کہ کچھ لوگ پیچھے رہ کر مجاہدین کی مدد کرتے ہیں، ان کے گھروں کی حفاظت کرتے ہیں، ان کے اہل و عیال کی دیکھ بھال کرتے ہیں، مجاہدین کو پیچھے سے رسد مہیا کرتے ہیں. تو ایسا کرنے والے بھی درجہ بدرجہ جہاد میں شریک سمجھے جاتے ہیں. اسی طرح جہاد کے علاوہ کچھ اور کام بھی ہو سکتے ہیں نیکی کے، جو اگرچہ فرض کے درجے میں نہ ہوں، لیکن جو لوگ قربانی کی سطح پر وہ کام کریں ان کے لیے اجر عظیم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بیٹھ رہنے والوں پر محنت کرنے والے، کوشش کرنے والے کو اجر عطا کیا ہے. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرے. اور پھر یہ جو فرمایا نا کہ درجات میں فرق ہوگا، تو جیسے کہ وہ حدیث آپ پہلے بھی جانتے ہیں کہ جنت میں 100 درجے ہیں جنہیں اللہ نے مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے تیار کیا ہے، اور ہر درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان ہے. تو مختلف درجوں پر مختلف طرح کے لوگ ہوں گے. جس کی کوششیں جتنی زیادہ ہوں گی، جو جتنا زیادہ قربانی کرے گا، اس کا اجر و ثواب اتنا ہی زیادہ ہوگا. فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ وکلا وعد اللہ الحسنی. اور ہر ایک سے اللہ نے اچھا وعدہ کیا، یعنی جو عذر کے ساتھ بیٹھے ہیں ان کے ساتھ بھی، اور جو نکلے ہیں ان کے ساتھ بھی، اور پھر وہ جو بغیر عذر کے سستی کر رہے ہیں. ہر ایک کا مقام فرق ہے. وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ. یعنی ایسے لوگوں کے لیے جو جد و جہد کریں، کوشش کریں، ان کے لیے بخشش کا وعدہ بھی ہے، اور اللہ کی طرف سے رحمتیں بھی ان پر نازل ہوں گی. اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ غفور الرحیم بھی ہے. جنگ کے علاوہ عام جہاد کون سے ہیں جو بہت سے لوگ کر سکتے ہیں؟ ان میں ایک ہے جہالت مٹانا. یہ جہالت خواہ دنیاوی ہو یا دین کے معاملات میں ہو. اسی طرح غربت کا خاتمہ، یہ بھی جہاد ہی کی قسمیں ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جو بیوہ اور یتیم کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے کیا خوشخبری دی کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اسی طرح فی سبیل اللہ یعنی علم کے راستے پر نکلنے والے کے لیے کیا وعدہ ہے کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. ایسے لوگوں کے لیے بھی جنت کا وعدہ ہے. آج کے دور میں دیکھنا یہ چاہیے کہ مسلمانوں کی اصل مشکل کیا ہے، مسلمان کیوں زوال کا شکار ہیں، مسلمان کیوں پس رہے ہیں.
آپس کی لڑائی کی وجہ سے، اور اس میں بھی ایک بڑا حصہ کس چیز کا ہے؟ جہالت کا۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر ہم یہ ارادہ کریں کہ معاشرے سے جہالت ختم ہو، لوگوں کے دل و دماغ روشن کیے جائیں، لوگوں کے اندر اویئرنس ہو، تو کیا یہ کام کوشش کے بغیر ہو سکتا ہے؟ اس کی کوئی ضرورت بھی ہے یا نہیں؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔